بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ گزر چکا، دوسرا عشرہ آج اس کا بھی آخر دن ہے. کل سے آخری عشرہ شروع ہو جائے گا. جس طریقے سے رمضان المبارک کو دوسرے مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے آخری عشرے کو پہلے دونوں عشروں پر فضیلت حاصل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف بھی ہوتا ہے اور شب قدر بھی ہوتی ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مجاہدہ فرماتے تھے کہ آپ اس کے علاوہ اتنا مجاہدہ نہیں کرتے تھے. اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ آ جاتا تو شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. تین باتیں ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے. جیسے آدمی کوئی محنت کا کام کرنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے، تو آپ کمر کس لیتے تھے مجاہدہ کرنے کے لیے. احیا لیلہ، راتوں کو آپ شبیداری کرتے تھے، راتوں کو آپ جاگتے تھے. وایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، ازواج مطہرات کو جگاتے تھے کہ وہ بھی عبادت کریں. تو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ ہر سال اعتکاف فرماتے تھے. ایک سال سفر کی وجہ سے آپ اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. پوری زندگی آپ نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا پابندی کے ساتھ. اور جو شخص اعتکاف کرتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے، وہ راتوں کو عبادت کرتا ہے، وہ راتوں کو تلاوت کرتا ہے، تو 100% بات یہ ہے کہ اس کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے، لیلۃ القدر پا جاتا ہے. کیونکہ آپ نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر،
لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی تاک راتوں میں. لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی تاک راتوں میں، جیسے 21ویں شب، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں. یہ جو تاک کا اللہ وتر یحب الوتر، اللہ وتر ہے، وتر کو پسند کرتا ہے. اللہ خود وتر ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ. اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی جوڑ نہیں ہے. اللہ وتر ہے، وتر کہتے ہیں اس کو جس کا جوڑ نہ ہو. یحب الوتر، اللہ وتر کو پسند بھی کرتا ہے. ہمارے ساتھی مسجد نبوی میں کھجور بانٹ رہے تھے. ایک عرب کو انہوں نے 2 عدد کھجور اپنے ہاتھوں سے دی، 2 عدد کھجور. تو اس عرب نے کہا اللہ وتر یحب الوتر، اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے. اور تم جوڑا دے رہے ہو، 2 دے رہے ہو، یا 1 دو، یا 3 دو، یا 5 دو، یا 7 دو، یا 9 دو. وتر پہ عمل کرو. اس لیے دیکھیں وتر کی نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ 3 رکعت، 4 رکعت نہیں ہے، 2 رکعت نہیں ہے، 3 رکعت پڑھی جاتی ہے. عربوں کے ہاں یہ چیز ہے. فوراً اس نے کہا اللہ وتر یحب الوتر، وتر پہ عمل کرو. بانٹ رہے تو 1 کھجور بانٹو یا 3 بانٹو. ہمارے یہاں ملک میں اس پہ عمل نہیں ہے، بلکہ اگر وتر پہ عمل کرتے ہوئے کوئی 3 عدد یا 5 عدد کوئی چیز پہنچا دی جائے گی تو اس کو یہاں غلط سمجھتے ہیں. اب اس کو یہاں کی زبان میں کیا کہتے ہیں ہمیں تو نہیں معلوم، کنوا کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، یعنی کہ بےجوڑ ہو گئے. عورتیں اس کو منحوس طور سمجھتے ہیں، یہ بےجوڑ چیز ہو گئی. 3 کیا ہے، دینا تو 4 دے دے، جوڑا بنا کے دینا چاہیے تھا. یہ غلط بات ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ جوڑا بنا کے کوئی چیز ہو، ورنہ اصل یہی ہے کہ وتر اللہ کو پسند ہے. اسی لیے تاک راتوں میں شب قدر جیسی عظمت والی رات، برکت والی رات، فضیلت والی رات، 1000 مہینوں سے بہتر رات. اس کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ وتر یعنی تاک راتوں میں تلاش کرو. جیسے آج 20 رمضان ہے تو اب جو رات آئے گی 21ویں شب ہے، آپ تلاش کریے. اعتکاف والے آج اثر بعد مسجد میں آ جائیں گے، وہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، رات میں جاگیں گے تو اگر 21ویں کو ہی شب قدر تو پا جائیں گے. وہ جو اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ راتوں کو جاگتے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر سال اعتکاف میں پابندی کے ساتھ بیٹھتے تھے، گھر والوں کو جگاتے تھے تاکہ شب قدر پا لے. وہ راتوں کو آپ جاگتے تھے تاکہ شب قدر مل جائے. ازواج مطہرات کو جگاتے تھے تاکہ وہ بھی شب قدر کو پا لیں. عورتیں گھروں میں اعتکاف کا اہتمام کریں. ہمارے یہاں عورتیں اعتکاف میں نہیں بیٹھتی ہیں، بہت کم یا کوئی بیٹھتی ہوگی. گھر میں ایک مخصوص جگہ بنا لیں، باقاعدہ وہاں پر سنت اعتکاف کریں. یہ چیز رواج دینے کی ضرورت ہے. مسجد میں تو ماشاءاللہ ایک اچھی خاصی تعداد اعتکاف میں بیٹھتی ہے، لیکن عورتیں نہیں بیٹھتی. مشکل کام یہ ہے کہ عید کی شاپنگ بھی ضروری ہے. اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، خریداری کیسے ہوگی؟ رمضان سے پہلے خریداری کر لینی چاہیے. بہرحال عورتوں کو بھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے گھروں میں. بڑی فضیلت ہے. اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اعتکاف کرنے والے کا اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں.
حدیث پاک میں آتا ہے آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اعتکاف کی وجہ سے جو نیکیاں نہیں کر پاتا۔ مثال کے طور پر کسی بیوہ عورت کا کام کر دینا، کسی یتیم اس کا سہارا بن جانا، جنازے میں شریک ہو جانا، قبرستان جا کے مٹی دینا، یہ سب ثواب کے کام ہیں، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے والا یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اعتکاف کی وجہ سے جو خیر کا کام، دین کا کام وہ نہیں کر پا رہا، اللہ اعتکاف کی برکت سے وہ ثواب بھی اس پر عطا فرمائیں گے۔ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، جنازے کی نماز ہوئی، اس کو بھی ثواب مل گیا، لوگ قبرستان گئے، اس کو بھی ثواب مل گیا، بیواؤں کی توجہ کرنے کا ثواب اس کو مل گیا، یتیموں کی مدد کرنے کا ثواب اس کو مل گیا، تو محروم نہیں ہے وہ، اللہ مغفرت فرماتے ہیں، اللہ معاف کر دیتے اعتکاف کرنے والے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اعتکاف جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا، جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے، 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، 1 دن کا اعتکاف، نفلی اعتکاف 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے۔ ایک خندق سے دوسری خندق کی دوری جیسے زمین و آسمان کی دوری، یعنی وہ شخص جہنم سے کتنی دور رہتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اعتکاف کرتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ تو گھروں میں بھی ماحول بنائیں، بیگمات کو بھی جا کے بتائیں، گھروں کا ماحول بنائیں کہ عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھیں، بیٹیاں بھی اعتکاف میں بیٹھیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایقظ اہلہ، گھر والوں کو بھی آپ بیدار کرتے تھے۔ اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو ازواج مطہرات پابندی کے ساتھ اعتکاف کرتی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ازواج مطہرات اعتکاف کرتی تھی۔ تو یہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، یہ جو پورا رمضان خیر و برکت والا ہے، لیکن یہ آخری عشرہ کچھ زیادہ اسپیشل ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ لوہا سونے کے بھاؤ بک رہا ہے، اگر اعلان ہو جائے کہ آج کے دن یا اس ہفتے لوہا سونے کے بھاؤ بکے گا، تو آدمی کے گھر میں جو بھی لوہا ہوگا، یہاں تک کہ کھڑکی دروازہ سب اکھاڑ لے جائے گا، سب اکھاڑ کر داؤں پہ لگا دے گا، بیچ دے گا اس کو، کیونکہ سونے کا بھاؤ۔ حقیقت میں لوہا سونے کا بھاؤ چل رہا بھی رمضان مبارک میں، یعنی رمضان مبارک میں لوہا سونے کا بھاؤ بک رہا ہے ابھی۔ آپ اس مثال سے سمجھیں اس بات کو، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ تو بڑے قیمتی ایام ہیں یہ، لوٹنے کی ضرورت ہے۔ رحمت برس رہی ہے، رات دن برس رہی ہے، مغفرت عام ہے۔ بہت ہی بڑا نقصان میں ہے وہ شخص، بہت ہی بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو، کیونکہ معمولی چیزوں پر اللہ مغفرت کا وعدہ کر رہا رمضان میں۔ روزہ رکھ لو ایمان و احتساب کے ساتھ، اللہ معاف کر دے گا۔ تراویح پڑھو ایمان و احتساب کے ساتھ، اللہ معاف کر دے گا۔ شب قدر میں جاگ جاؤ ایمان و احتساب کے ساتھ، اللہ معاف کر دے گا۔ کسی کو روزہ افطار کرا دو، اللہ معاف کر دے گا۔
اپنے نوکر چاکر کے کام ہلکا کر دو، رمضان میں اللہ معاف کر دے گا۔ معافی کا اعلان ہو رہا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑو وَسَارِعُوا، سری تیز کو بولتے ہیں، سرعہ جلدی۔ آپ جو عمرہ کرنے جاتے ہیں دیکھتے پولیس والے جب بھیڑ ہوتی ہے، یا اللہ حاجی سرعہ، یا اللہ حاجی سرعہ، یا حاجی جلدی 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 آگے بڑھو۔ وَسَارِعُوا، دوڑو جلدی کرو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف۔ حاصل کر لو بخشش کو، حاصل کر لو مغفرت کو۔ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جلدی کرو جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر، کہ جس کے چوڑائی میں زمین و آسمان سما جائیں۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وہ جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ اور روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ ہمارے اندر تقویٰ آئے اور ہم متقی بن جائیں۔ اللہ ہمیں جنت دینا چاہ رہے ہیں، اس لیے اللہ نے روزے کو فرض کیا تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، ہم متقی بن جائیں۔ تو اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے ہے۔ تقویٰ یہ اندر کی چیز ہے، تقویٰ نظر نہیں آتا، تقویٰ دکھائی نہیں دیتا۔ تقویٰ بہت اونچا پائجامہ پہننے کا نام نہیں ہے، تقویٰ جبہ قبہ پہننے کا نام نہیں ہے، تقویٰ سر میں پگڑی اور امامہ باندھنے کا نام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جس کا کرتا جتنا لمبا ہوگا اتنا بڑا متقی سمجھا جاتا ہے، جس کے پگڑی کا شلہ جو ہے جتنا لمبا ہوگا لٹکا ہوا اتنا بڑا متقی سمجھا جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں جتنی بڑی تسبیح ہوگی اس کو اتنا بڑا متقی سمجھا جاتا ہے۔ تقوی کا تعلق ظاہر سے ہی نہیں، آپ نے اشارہ کر کے التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِ 3 مرات۔ تقویٰ تو یہاں پہ ہوتا ہے، تقویٰ تو یہاں پہ ہوتا ہے، تقویٰ تو یہاں پہ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ تو یہاں پہ ہوتا ہے، تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ تقویٰ مت دکھاؤ کہ ہم بڑے متقی بڑے پرہیزگار ہیں، اللہ جانتا ہے کس کے اندر کتنا تقویٰ ہے۔ تقویٰ نہ تو زمان کے ساتھ خاص ہے نہ مکان کے ساتھ خاص ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہم متقی بن گئے، ہم مسجد میں جائیں گے تو ہم متقی بن گئے۔ تقویٰ زمان و مکان کا پابند نہیں ہے، تقویٰ تو ایک عادت ہے، تقویٰ تو ایک صفت ہے، اسی کی مشق کرے جاتے رمضان مبارک میں۔ یہ بھوکا رہنا، یہ پیاسا رہنا، نفسانی خواہشات سے دور رہنا، یہ اسی لیے تاکہ تقویٰ ہمارے اندر آئے۔ اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ہم کریں، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس سے ہم رک جائیں۔ یہی چیز پیدا کرنے کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے۔ تو اعدت للمتقین، ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ ہمیں احساس نہ ہو رہا ہو لیکن پھر بھی تقویٰ ہمارے طرف پیدا ہو رہا ہے۔ روزانہ نہیں پتہ چل رہا، صبح سے شام میں آپ دیکھیں یار ہمارے اندر تقویٰ کتنا ہے، پتہ ہی چلے گا آپ کو۔ فائدہ ہوتا ہے اس کا، چاہے مظاہر نظر نہ آتا ہو، لیکن اگر آدمی اللہ کے لیے روزہ رکھے گا اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، اس کے اندر تقویٰ آئے گا۔ اب متقین کون لوگ ہیں؟ اللہ بتا رہا، اب متقین جس کے اندر تقویٰ آ گیا وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ دیکھ کے سمجھو کہ متقی آدمی ہے۔ کیا بتا رہے ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں آسانی میں بھی تنگی میں بھی۔
نارمل دنوں میں بھی، لاک ڈاؤن میں بھی، جیسے بھی حالات ہو، لاک ڈاؤن ہو تب بھی خرچ کریں گے، لاک ڈاؤن ہو تب بھی خرچ کریں گے، مدرسے والے چندہ لینے آئے تب بھی دیں گے، نہیں آئے اکاؤنٹ میں ڈال کے پہنچائیں گے۔ حالات جیسے بھی ہوں، تھوڑا بھی ان کے پاس ہے اس میں سے بھی وہ خرچ کریں گے، زیادہ اللہ نے دیا اس میں بھی خرچ کریں گے۔ ہم تنگی میں اللہ کو یاد رکھیں گے، ہم مشکل میں اللہ کو یاد رکھیں گے تو تنگی میں اللہ ہمیں یاد رکھے گا۔ آسانی میں ہمیں اللہ کو بھول جاتا ہے، شکر نہیں کر پاتا ہے۔ صبر کرنا آسان ہے، شکر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ صبر تو آدمی کر لیتا ہے لیکن شکر نہیں کر پاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، بڑائی پیدا ہو جاتی ہے، شکر نہیں کر پاتا آدمی۔ اللہ کو کہنا پڑا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے بندے ہیں میرے شکر کرنے والے۔ ہم شکر گزار بندے بنے، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا تھوڑا یا زیادہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کے اندر سخاوت ہوتی ہے نا، سخاوت، جو سخی بندہ ہوتا ہے، سخی بندہ اللہ سے بھی قریب، اللہ کے بندوں سے بھی قریب، جنت سے بھی قریب، جہنم سے دور رہتا ہے۔ اور جو بخیل ہوتا ہے وہ اللہ سے دور، اللہ کے بندوں سے دور، جنت سے دور، جہنم کے قریب رہتا ہے۔ سخاوت ایسی صفت ہے اللہ کو پسند ہے، جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اللہ ہی نے دیا ہے اور آپ اللہ کے بندوں پر خرچ کریں۔ ہمیں تو دھوکہ لگا ہے، یہی دھوکہ تو قارون کو لگا تھا جب لوگوں نے اس سے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرو جیسا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، تم بھی لوگوں کو دو جیسا اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے کہا یہ تو میرے علم، میری قابلیت کی وجہ سے مجھے ملا ہے، میرے علم کا دخل ہے۔ یہی دھوکہ لگا تھا اللہ نے، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ نے اس کو خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا۔ ہم بھی سمجھتے ہیں ہم نے محنت کیا ہے تو ہمیں ملا ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم نے محنت کیا تو پیسہ ہے۔ ہمارے نبی فرما رہے ہیں انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے کمزوروں کی برکت سے۔ اب جب اللہ نے دے دیا تو ان کا حق دو، ان کو ان کا حق دو، کمزوروں کا جو حق ہے وہ ان کو دو۔ آپ نے فرمایا السائی علی الارملۃ والمسکین کالسائی فی سبیل اللہ، بیواؤں کی خبر گیری کرنے والا، ان کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا، مسکین کی مدد کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ راوی کہتے ہیں آپ نے بھی فرمایا کہ اس شب بیدار کی طرح ہے جو رات میں سوتا نہیں ہے، اس روزے دار کی طریقے سے ہے جو افطار نہیں کرتا، مسلسل روزہ رکھتا ہے، یعنی شب بیداری کے ثواب پا رہا، روزے دار کا ثواب ملنا اس کو جو بیواؤں کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، ان کی خبر نہیں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا من قضى لعدل من امتي حاجة يريد ان يسره فقد سرني ومن سرني فقد سر الله ومن سر الله ادخله الله الجنة، جس نے میرے کسی امتی کی کوئی ضرورت پوری کر دو اس کو خوش کرنے کے لیے، میرے کسی امتی کی ضرورت پوری کر دی اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو خوش کیا تو اس نے مجھے خوش کیا۔ ومن سرنی فقد سر اللہ، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ ومن سر اللہ ادخلہ اللہ الجنہ، جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔
آپ نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا اللہ اس کو جنت کے سبز جوڑے پہنائے گا، جس نے کسی مسلمان کو کھانا کھلایا اللہ اس کو جنت کے میوے کھلائے گا، جس نے کسی مسلمان کو پانی پلایا اللہ اس کو جنت کی مہر لگی ہوئی شراب پلائے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ آپ اپنے بھائی کی مدد کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے انفقوا انفق علیہ، تم خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، تم دوسروں پر خرچ کرو گے اللہ تمہیں نوازے گا، اللہ تمہیں محروم نہیں رکھے گا۔ آپ نے فرمایا ایمان اور بخیلی ایک کلمے میں جمع نہیں ہو سکتے، ایک دن میں ایمان بھی ہو اور بخل بھی ہو، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، دونوں تضاد ہیں۔ ایمان اگر ہوگا تو بخل نہیں ہوگا، اگر آدمی بخیل ہے کنجوس ہے تو اس کا مطلب ایمانی صفات محروم ہے۔ ایک کلمے میں ایمان اور بخل جمع نہیں۔ سخاوت ایسی صفت ہے ہر آدمی تعریف کرتے گا سخی آدمی، کنجوسی بخل یہ جو ہے ایسی صفت ہے کہ ہر آدمی نفرت کرتا ہے کنجوس آدمی، کہنا نام کہاں اس کا لے لے، تو نام نہیں لے سکتے آپ اس کا، ارے بہت کنجوس آدمی ہے وہ، اس کی بات ہی مت کرو۔ تو سخاوت انسان کے بڑے بڑے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتے، سخی آدمی کا ہر آدمی تعریف کرتا ہے، بخیل آدمی روزہ نمازی ہے پھر بھی آدمی اس کو پسند نہیں کرتا، اس کا صحیح سے تذکرہ نہیں کرتا۔ تو اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے اس کو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، زکات ادا کریں، ہم 2.5% 40واں حصہ مستحقین تک پہنچائیں ہم۔ یہ تو ان کا احسان ہے کہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ہمارے کام کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ یہ مدرسے والوں کا احسان ہے کہ ہمارے مسجد میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے دکانوں پہ آ جاتے ہیں، آپ ان کی عزت کریں، ورنہ ایک وقت آئے گا آدمی زکات لے کے ادھر سے ادھر گھومے گا، کوئی زکات دینے والا نہیں ملے گا۔ یہ ہمارے کام کو ہلکا کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ہم ان کو دوسری نظروں سے دیکھتے ہیں، دیکھ کر طبیعت خوش ہو جائے، چلو بھائی جیسے آپ کوئی بوجھ اٹھانا چاہ رہے ہو، کوئی بوجھ، اور کوئی آ کے ہاتھ بڑھا لے آپ کا، تو آپ اس کو تھینک یو شکریہ اور خوش ہو جائیں گے، یار اچھے وقت میں آپ نے ہمارا ساتھ ہے، بڑی گرمی تھی، بڑے پریشان تھے، آپ نے مدد کر دیا، بہت بہت شکریہ، خوش ہو جاتا ہے آدمی۔ ایسے ہی جو مدارس کے سفرا آتے ہیں ان کو دیکھ کے آپ کو خوشی ہو جائے کہ چلو چلو بھائی بہت اچھا ہوا آپ آ گئے، بڑا ٹینشن کا کہاں دینا ہے لینا ہے، بہت اچھا ہوا آپ آ گئے، یہ لیجیے، یہ جو ہے مدرسے کو دینا ہے، آپ نے کہا ہمارا ہلکا کر کے ہمارے پاس آ گئے، آپ ان کا احسان مانیے کہ آپ کے پاس آ جائیں۔ اور یاد رکھیے اس گئے گزرے زمانے میں بھی جس مسجد میں آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، جہاں کہیں پڑھ رہے ہیں آپ، جہاں کہیں تراویح میں اہتمام ہو رہا، پورے ملک میں، پوری دنیا میں کہتا ہوں، جہاں کہیں تراویح کا اہتمام ہو رہا، جو حافظ تراویح پڑھاتا ہے کہاں سے پڑھ جائے، کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، کسی اسکول میں حفظ کا انتظام نہیں ہوتا ہے، یہ حفظ کا انتظام مدارس میں ہوتا ہے۔ مدارس کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ حفاظ تیار کرتے ہیں، وہ حفاظ پوری دنیا میں قرآن سنا رہے ہیں، یہ مدارس کی دین ہے، یہ مدارس کی دین ہے۔ بات اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہا، اس کو خطرہ ہے کہ مدرسوں سے کہ یہ کسی طرح بند ہو جائیں، یہ حفاظ پیدا نہ ہونے پائیں، علماء پیدا نہ ہونے پائیں۔ جانتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اس امت کو بیدار رکھتے ہیں، تو ہمیں بھی بیداری کا ثبوت دینا پڑے گا۔ ہمارے ہاں جو بھی مدرسے والے آئے دل کھول کے ہم ان کا تعاون کریں، جمعہ کے بعد آپ کے شہر میں بیٹھیں گے، آپ دل کھول کے ان کا تعاون کریں، اور وہ زیادہ ہم 2 سال سے لاک ڈاؤن میں مدارس بند ہیں، بند ہے مدارس، کس حال میں گزر رہے ہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ سب سے زیادہ مستحق اس وقت تو وہی ہے کیونکہ قوم کے لیے وہ کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں۔
اپنے لیے مانگنے نہیں آئے ہیں. اب قوم کے لیے آئے ہیں. وہ تو زکات خیرات سے آپ تعاون کریں. مال اللہ نے دیا اس میں سے زکات نکالیں. ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کو اللہ نے جانور جس کے پاس جانور ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، ان کی زکات نہیں نکالے گا، قیامت کے دن یہ جانور خوب موٹے ہوتے ہو جائیں گے اور اپنے کھروں سے اس کو رونیں گے، سیبوں سے اس کو ماریں گے. دولت اکٹھا کر رکھی ہے تو یہ سانپ بن کر گلے میں لٹکا دے سانپ، اور کاٹے گا ایک سانپ اس کو اور کہے گا کہ میں تمہاری دولت ہوں. تو اہتمام کے ساتھ ایک پائی کا حساب لگا کے زکات نکالیں، کیونکہ آپ نے فرمایا زکات کا مال جس مال میں ملے گا اس کو برباد کر دے گا. زکات کا مال جس مال میں ملے گا اس کو برباد کر دے گا. اب آپ نے حساب سے نہیں لگایا، انداز سے نکال دیا. اب آپ کے اصلی مال میں بھی زکات کا مال ملا ہے، یہ مال بھی سڑک جائے گا کہیں نہ کہیں سے، یہ بھی دائیں بائیں چلا جائے گا. تو زکات نکالیں، حساب سے نکالیں، پورا حساب لگا کے نکالیں. بیگمات سے معلوم کریں، زیورات رکھے ان کی زکات نکالیں، ان کی بھی پکڑ ہوگی. زیورات کی زکات نکالیں. اور غریبوں، مسکینوں، بیوہ، یتیموں کا خیال رکھیں. مدارس میں جو سفرا ہیں ان کا خیال رکھیں. یہ جو ہے جو دن رمضان مبارک یہ رات دن بڑے قیمتی ہیں. مغفرت کے وعدے ہو رہے ہیں، جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جہنم کے دروازے بند ہیں. جنت میں جانے کے سارے اسباب اللہ نے آسان کر دیے ہیں. کمی کوتاہی ہماری طرف سے ہو سکتی ہے، ادھر سے سب مہیا ہے. تیرے کرم سے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی ہے. ہماری جھولی تنگ ہے، اللہ کے کوئی کمی نہیں ہے. جھولی کو کشادہ کریے، دل کو بڑا کریے، مانگیے اللہ سے. دنیاوی ضرورتوں کو مانگیے، دینی ضرورتوں کو مانگیے. اپنے ملک کے لیے دعا کریے، ملک میں امن امان کے لیے دعا کریے. یہ مبارک رات ہے، مبارک دن، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہے. افطار کے وقت دعاؤں کا اہتمام کریے، سحری کے وقت دعاؤں کا اہتمام کریے. خوب اللہ سے مانگ لیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.